ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النفخ فی الطعام والشراب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں اور پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع کیا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے نفخ، دوسرے ہیں تنفس، اور تیسرے ہیں نفث۔ نفخ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم بلون میں غبارے میں پھونکتے ہیں، نفخا، تو یہ نفخ ہوتا ہے، یہاں اسی سے منع کیا گیا ہے، پھونکنا اس طرح سے پھونکنا کہ منہ کے راستے سے آدمی ہوا باہر نکالے، تو یہ پھونکنا ہوا۔ دوسرا ہوتا ہے تنفس، ناک سے سانس لینا اور باہر چھوڑنا، وَالصُّبْحِ إِذَا تنفس، تو سانس لینا، بریدنگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے نفثا، نقطے والے سا، نفثا، تو نفس جو ہوتا ہے یہ تھتکارنے کو کہتے ہیں، اس طرح سے۔ رقیہ میں نفثا اس کو کرتے ہیں، جب ہم رقیہ کسی پر کرتے ہیں، بچے کو نظر لگی یا کچھ بھی اس طرح سے رقیہ اس کو کر رہے ہیں، تو کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اسے پھونکتے نہیں ہیں، اس پہ تھتکارتے ہیں۔ من شر النفاثات فی العقد، وہ نفثا جو ہوتا ہے وہ تھتکارنے کو کہتے ہیں۔ حدیث میں 2 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ایک نفخ اور آگے جیسا آئے گا تنفس، یہ دونوں چیزیں منع ہے، اور دونوں چیزوں پہ پھونکنے سے منع کیا گیا ہے، کھانے پر بھی اور پینے پر بھی، اس سے بچنا چاہیے۔ بیکٹیریا ہے نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، ہم کو منع کیا گیا ہے، اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ انسان کھانا ٹھنڈا کر کے کھائے، بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ کھانے کا جو اس کی گرمی ہے وہ نکل جانے کے بعد اس کو کھایا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زیادہ برکت ہوتی ہے، اس کھانے میں کیا ہوتی ہے؟ زیادہ برکت، جس کی گرمی نکل گئی ہو، اور بہت گرم ہے، ہم کو عذاب دینے کے لیے کہا گیا اپنے آپ کو نہیں۔